اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 64 قل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالو آ جاؤ الی کلمت ایک بات کی طرف ایسی بات سوائن جو برابر ہے بیننا ہمارے درمیان و بینکم تمہارے درمیان یعنی یکساں ہے ایک ہے تعالو آ جاؤ یہ امر کے صیغہ ہے باب تفاعل سے تعالی یا تعالی سے ناقص یائی ہے تعالو امر ہے آ جاؤ جمع مذکر کا صیغہ ہے اللہ نعبد کیا بات ہے یہ اس میں ان یہ کہ لا نعبد ہم عبادت نہیں کریں گے الا اللہ مگر اللہ کی یا سوائے اللہ کے ولا نشرکا یہ ان لا نشرکا اور یہ کہ ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے بھی اس اللہ کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو اور یہاں پر ان ہے لا یتخذ اور یہ کہ ہم نہیں بنائیں گے بعضنا ہم میں سے بعضن دوسرے بعض کو اربابن رب من دون اللہ کے سوا فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر گئے تولا یا تولا باب تفاعل ہے یہ باب تفاعل ہے اور یہ باب تفاعل ہے اگر وہ پھر گئے فَقُولُوا تو پس تم کہو اشہدو تم گواہ رہو بِأَنَّا مسلمون بے شک ہم تو مسلمان ہیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما کیوں تو حاجون حاجہ یحاجو باب مفاعلہ ہے کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما انزلت حالانکہ نہیں کوئی بات اتری وما انزلت حالانکہ نہیں کوئی چیز اتاری گئی تورات میں والانجیل اور نہ انجیل میں الا مگر من بعد اس کے بعد یا اور نہیں اتری انجیل اور تورات مگر ان کے بعد افلا تعقلون بس تم کیوں نہیں سمجھتے ہاں انتم ہاؤلائی ہاں تم تو وہی لوگو ہاں جج تم کہ تم نے جھگڑا کیا فیما ان مسائل میں ان چیزوں میں لکم کہ تم کو بھی اس میں علم کچھ علم تھا کچھ معلومات تھی فلما پس کیوں تو حاجونا تم جھگڑا کرتے ہو فیما ان چیزوں میں لیسا کہ نہیں ہے لکم تم کو بھی اس میں علم ذرا بھی علم واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ما کان ابراہیم نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی ولا نصرانین اور نہ عیسائی ولیکن لیکن کانا وہ تھے حنیفاً یکسو خالص مسلمان مسلمان وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ ذرا بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ان اول الناس زیادہ مستحق لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے یا مناسبت کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں یا زیادہ مناسب قربت کے لحاظ سے اولا کا معنی قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں للذین البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوا جنہوں نے اتباع کی اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہذا النبی اور یہ نبی اولا ہذا النبی اور یہ نبی زیادہ قریب ہے والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے واللہ اور اللہ ولی المومنین مومنوں کا مددگار ہے کارساز ہے ودت چاہتا ہے طائفۃ ایک جماعت یا چاہتی ہے ایک جماعت من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یضلونکم کہ کاش وہ گمراہ کر دیں تم کو وما یضلون اور وہ گمراہ نہیں کرتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو ہی وما یشعرون اور وہ یہ بات سمجھتے بھی نہیں ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تکفرون
تم کیوں انکار کرتے ہو بیایات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم گواہ جانتے ہو کہ یہ بالکل کلیئر ہے۔ آیات اللہ سے مراد وہ نشانیاں تورات میں جو موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں مکس کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپا لیتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کن میں سے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لے آؤ، بالذی اس پر، انزلہ جو اتاری گئی ہے، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو ایمان لاؤ، وجہ النہار علی الذین آمنو ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وجہ النہار کب ایمان لاؤ؟ دن کے اول حصے میں، وَکْفُرُوا اور انکار کر دو، آخرہ اس دن کے آخری حصے میں، لعلہم شاید کہ تمہارا اس طرح کرنے سے یرجعون مسلمانوں میں سے بھی کوئی واپس لوٹ جائیں، ولا تؤمنوا اور مت ایمان لاؤ، الا مگر، لمن اس شخص پر، یہ مت یقین کرو، الا مگر لمن اس شخص پر، تبع دینکم جو اتباع کرے تمہارے دین کی، کل کہہ دیجئے، ان الہدا بے شک ہدایت، ہدا اللہ اللہ کی ہی طرف سے ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتا احد یہ کہ، ولا تؤمنو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایمان نہ لاؤ، یہ اس کی وجہ ساری یہ کہ ان یؤتا یہ کہ عطا کیا گیا، احد کسی کو بھی، مثل ما مثل اس کی ہوتی تم جو تمہیں دیا گیا ہے، آؤ یا یہ اس لیے کہ یحاجوکم کہ وہ غالب آ جائیں گے تمہارے اوپر، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، قل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، یؤتی ہی وہ دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم اور علم والا ہے، یختص وہ مخصوص کرتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والے ہیں، عظیم اور عظمت والے ہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے گا اور مختصر تفسیر بھی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے، پیچھے بھی تھا، بڑا خوبصورت اور پیارے طریقے سے پیچھے تھا کہ جب بھی کافروں کو یا کسی کو بھی آپ نے دعوت دینی ہو تو کیسے، پیچھے ساری صورتیں کی، پھر کہا کہ پھر بھی اگر نہ مانے تو پھر ان کو کہو آ جاؤ بھائی، مبالغہ کرتے ہیں، یعنی طریقہ یہ کہ آ جاؤ تم بھی، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو تباہ کر، اس کی طرف بھی نہیں آئے، تو کہا پھر کیا کریں، پھر کہا کہ ایسے کرو کہ ان کو دعوت دو، کہا چلو بھائی جو ہم اور تمہارے درمیان میں مشترکہ بات ہے نا اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، اور جو مختلف چیزیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہا وہ کیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں، رب کو خدا کو سب مانتے ہیں، مشرکین بھی ہیں تو اپنے معبودوں سے اوپر آسمان والے کو ہی مانتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی ہے تو سوائے دہریوں کے وہ رب کو ہی آخری سب سے بڑا مانتے ہیں، لیکن مشرکین ہو گئے یا یہ بدھ مت والے کوئی بھی ہو گئے، لیکن وہ نیچے چھوٹے چھوٹے رب پھر اور بھی بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رب اور بھی بناتے ہیں، تو کہا کہ نہیں ایک کام کرتے ہیں، بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو، بس یہ ہے کہ اس سے آگے سٹیپ نہیں ہو، پھر نیچے نہیں، بس وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے، ہم بھی نہیں کرتے پھر تم بھی نہیں کرتے، وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ تو پہلی بات ہوگی کہ مشترکہ بات کی طرف آؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، تو ماننا اللہ کو ہی سب کچھ ہے، وحدہ لا شریک میں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہیں بنائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو مسلمان ہوئے تھے اہل کتاب میں سے، کہا یا رسول اللہ ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے، تو قرآن نے کیسے کہا ہمارے بارے میں کہ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم اپنے بعض میں سے دوسرے کو رب نہ بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ تمہارے جو علماء اور رہبان ہیں کیا وہ اپنی مرضی سے چیزوں کا حرام کرتے ہیں اور تم ان کو مانتے ہو؟ کہا بالکل،
کہا یہی تو رب ہے نا کہ حرام حلال تو رب نے کرنا ہے، نبی نے آ کے بتایا ہے، وضاحت کی، شریعت اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کو اصول اور قاعدے وضع کر دیے، لیکن تمہارے تو رہبان اپنی مرضی سے کچھ دنوں کے لیے ایک چیز کو حرام کر دیتے ہیں، دوسرے دنوں میں اس کو جائز کر دیتے ہیں، تو تم بھی اس کو مان لیتے ہو۔ یہ ارباب من دون اللہ کہ حرمت اور حرمت رب کی طرف سے ہے، اور تم نے جو آپس میں ہی بات جو ہے حلت اور حرمت کے رب بنا لیے، فین تولو، اور اگر یہ اس درمیانی بات کی طرف بھی نہ ہے، فقول پس ان کو اشہدوا فإنا مسلمون کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ اس پیرا میں یہ آیت یہ کہ یہود اور نصارہ بھی کہنے لگے تو ہم بھی تو مسلمان ہیں، اچھا مسلمان تم بھی ہو تو ہم بھی ہیں، تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو کسی شریک نہیں بنائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب شریک نہیں بنائیں گے تو پھر تم بھی مسلمان ہوئے ہم بھی مسلمان ہوئے، اور اگر تم اس بات میں نہیں آتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تو پھر یاد رکھو ہم مسلمان ہیں لیکن اب تم مسلمان نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ بھائی حضرت ابراہیم، کیونکہ جد امجد تو سبھی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، یہودی نے کہا کہ ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی نے کہا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ بڑی عجیب بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، وہ بھائی آپ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو، ایک کہتا ہے یہودی تھے، دوسرے کہتے ہیں عیسائی تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور زبور تو سینکڑوں سال بعد آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے آئے ہیں، تو تورات اور انجیل تو اس وقت نازل ہی نہیں ہوئی تھی الا من بعد، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو پھر وہ کیسے یہودی اور نسائی ہوئی؟ کیونکہ تورات کو ماننے اور انجیل کو ماننے والے تو عیسائی اور یہودی ہوئے، تو یہ تو کتابیں بعد میں آئی ہیں، ان کے نبی بھی بعد میں آئے، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، تو کیسے تم ابراہیم علیہ السلام کے جاگر افلا تاقلون، کیا تمہاری عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ یہ کتابیں بعد میں آئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یا یہودی تھے؟ ہاں انتم ہؤلاء، آگے یہ ان پر کاؤنٹر کیا، تم تو وہ لوگ ہو حاجت فیما لکم بی علم، چلو اس سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا، مان لیا کہ تمہارے پاس دو چار دلیلیں تھی، آپ نے کہا جی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، آپ نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات تھے کہ وہ ایسے کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ وہ خلاف خیر کی عادت پیدا ہوئے، تو ان کے جواب تو دے دیے کہ خیر کی عادت تو حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، اور معجزات تو وہ خود ان کا اللہ کے حکم سے ہیں، تو چلو ادھر تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس دلیل تھی، حاجت فیما لکم بی علم، اس میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا، تم نے جھگڑا کیا، چلو کرنا نہیں چاہیے تھا ادھر بھی، لیکن فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، پاگل کے بچوں، بے وقوفو، اب تم اس بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس میں تمہیں ایک کخ علم بھی نہیں ہے؟ کیا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور اس معاملے میں تمہیں ایک ذرا برابر بھی علم نہیں ہے، کیوں کہ تورات اور زبور اور تورات اور انجیل بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم سینکڑوں سال پہلے ہوئے، تو بھائی یہودی اور عیسائی تو تم بعد کے ہو، تو ابراہیم السلام کو کیسے یہودی عیسائی تم نے بنا لیا؟ تو اب اس بارے میں تمہیں ابراہیم السلام کے بارے میں اور تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں تھا، تو اس میں آپ نے جھگڑا کیوں کیا؟ بے وقوف ہو تم۔ ما کان ابراہیم، تو پورا کلیئر کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیاں، نہ تو وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن پھر کیا تھے، کان حنیفاً، جیسے اوپر مسلمانوں کو کہا کہ تم بھی کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور تم اب مسلمان نہیں ہو سکتے، کہا کہ ابراہیم السلام خالص مسلمان تھے، وہ تمہارے خالص مسلمان تھے، یہودی اور نصرانی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ تمہاری طرح ذرا بھی شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ان اول الناس، اب ان کے دعوے کا ایک اور انداز میں رد کر دیا، انہوں نے کہا نا کہ ایک نے کہا ابراہیم السلام ہمارے ہیں، دوسرے نے کہا ابراہیم السلام ہمارے ہیں، اللہ پاک نے کہا کہ تمہارے تو ابراہیم السلام ہے ہی نہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کیونکہ وہ تو پہلے آئے اور آپ کے مذہب بعد کے ہیں۔ ہاں اب کہ حضرت ابراہیم صاحب کے قریب ترین اور اس کے مستحق کون ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم صاحب ہمارے ہیں؟ کہ ان اول الناس ابراہیم، ابراہیم صاحب کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے قریب ترین لوگ وہ ہیں، یہ حقدار اول کا معنی حقدار بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں للذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی زندگی میں اس وقت ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، کیونکہ ان کا دین مذہب ہے کہ والذین، اور وہ لوگ
ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक और कुर्बत के हकदार है आमनू, जिन्होंने इस नबी पर ईमान लाया है। वल्लाहु, और अल्लाह वलीउल मोमिनीन, ईमान लाने वाले कारसाज है, मददगार है ईमान वाले। ईमान वालों कहा कि अल्लाह आपके मददगार है। वद्दत, यहाँ से यहूदियों की चालाकियां, उनका जिक्र है कि ये बड़ी मक्कार कौम थी। अच्छा, पीछे वाकया ईसाइयों का था, ये दरमियान में जो है ये आयात, ये इनका मुखातब अब यहूदी है, क्योंकि अहले किताब दोनों थे ना, तो ये जरूरी है कि वफद नजरान ईसाई था, तो ये सारा मुखातब भी हुई है। वद्दत से चालाकियां और मक्कारियां यहूदियों की, वद्दत चाहता है ताइफतुन, एक ग्रुप मिन अहल किताब, अहले किताब में से। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि मिन अहल किताब से मुराद क्योंकि उमूम आया है, दोनों ये चाहते थे, यहूदियों में से भी एक ग्रुप ऐसा है और ईसाइयों में से भी। लो युदिल्लूनकुम, के काश के वो गुमराह कर दें तुमको, और आज भी ये कोशिश करते हैं। वमा युदिल्लूना, तो क्या नतीजा है, वो गुमराह नहीं करते इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने। वमा यशउरून, समय क्यों कि वो कोशिश करते हैं गुमराह करने के दूसरों की, लेकिन चंद दिन दुनिया में कितना गुमराह करेंगे, लेकिन ये तो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। या अहल किताब, अहले किताब, लिमा तकफुरूना, फिर कुरान ने एक शय, क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की निशानियों का, वन तुम तशहदून, हालांकि तुम्हारी किताब तौरात में भी, इंजील में भी इस पैगंबर के बारे में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, और जो उनके बारे में लिखा हुआ है, ऐ यहूदियों, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है, और तुम मदीना आई इसलिए थे कि इस पैगंबर आएगा, हम उसकी पैरवी करेंगे, और अब तुम जो नहीं मानते, वन तुम तशहदून, हालांकि तुम गवाह है, तुम्हें मालूम है। या अहल किताब, ये उनकी दूसरी मक्कारी कि ये मिक्स करते थे। जब इनसे जो मुशरिकीन पूछते थे कि तुम तो अहले किताब हो ना, आप तो कहते थे कि आपकी किताबों निशानियां, वो कहते नहीं 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 नहीं, ये तो वहां रद्द बदल तारीफ कर देते थे, लफ्जी भी मानवी भी। या लेकिन लिमा तलबिसून अल हक़ बिल बातिल, तुम क्यों मिक्स कर देते हो हक को बातिल के साथ, बातिल को हक के साथ, कि समझ ही नहीं आई किसी को क्या। और आज भी यहूद नसारा यही करते हैं, और उनके पिट्ठू भी यही करते हैं। वतक्तुमूल हक़, और हक को तुम छुपा लेते हो। हक क्या है कि तुम्हें पता है कि ये पैगंबर सच्चा है, इसके मानने वाले सच्चे हैं, लेकिन तुम इसका ऐलान नहीं करते। वन तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। जुमला लिया है वकाला। और एक और इनकी मकारी क्या थी, पीछे तो था ना मिक्स कर देना, हक और बातिल को ऐसा मिक्स कर देना, जैसे आज मुस्तशरिकीन मुख्तलिफ नामों से इस्लाम के स्कॉलर बन के आते हैं, और वो 99 सच कह देंगे, और एक झूठ इतना खतरनाक होगा कि जो होगा, जैसे गामदी है अब होगा, लेकिन कुरान मजीद के 3-4 बड़े मसलों का अब जो उसको माने को बेचारा कहाँ जाएगा, क्योंकि आगे कुरान की बाज आयतों का इनकार तो पूरे का इनकार शुमार होता है। इस तरह के, यानी दुनिया के अंदर हर मुल्क में उन्होंने गामदियों की शक्ल में कुल्लू को भेजे होते हैं। वकालत, कहा एक, ताइफतुन कुरान मिन अहलिल किताब आमिनू, ईमान लाओ बिल्लज़ी उनज़िला अलल लज़ीना आमनू, बिल्लज़ी उस पर उनज़िला, कि उतारी गई अलल लज़ीना, उन लोगों पर, आमन जो मान लाए, यानी कुरान पर और नबी पर। लेकिन क्या करो, वजह नार, दिन के शुरू में ले आओ, वक्त फरू आखिर हो, और दिन के आखिरी पैर में इनकार कर दो। मकसद क्या था, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये जो हम मुसलमान जो मुशरिकीन में से या दूसरे मदीना के रहने वाले ईमान ला रहे ना, तो फिर वो हमसे जब पूछेंगे तो हम कहेंगे यार हमने ईमान लाया था, हम चेक करने के लिए गए थे, लेकिन ये वो वाले नबी नहीं है जिसका तस्करा हमारी किताबों में भी है, ये नहीं है, लिहाजा हमने बड़े करीब से देख लिया, तो ये वो वाला नबी नहीं है, झूठे हैं नऊजुबिल्लाह। तो लिहाजा हम भी वापस होते हैं, तुम भी आओ, ताकि कुछ को वापस ले आओ। तो ये तरीका अख्तियार करते हैं मुशरिकीन, कुफ्फार मुसलमानों को, और आज भी इसी तरीके से। वला तुमिनु, ये इंशाल्लाह अगली आयत को अगली आयत के साथ इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।